وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد معزز سامعین، مسائل کا سلسلہ جاری تھا. پچھلے جماعت المبارک میں کنویں کے مسائل بیان کیے جا چکے تھے اور آج جس مسئلے کا آغاز کرنا ہے یہ تقریباً 4 مسائل ہیں اور یہ مسائل ان کا موضوع جھوٹے پانی کا ہے. یعنی اگر کسی برتن میں پانی موجود ہے، اس سے کوئی آدمی پانی پیتا ہے، کوئی جاندار یا حلال جانور ہے یا حرام جانور، اس حوالے سے شریعت اسلامیہ ہم مسلمانوں کی کیا رہنمائی کرتی ہے، آج کے اس درس کے اندر ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلا مسئلہ ذہن نشین کر لیجئے کہ اگر کسی برتن سے کوئی آدمی، چاہے وہ مسلمان ہو یا کسی بھی مذہب سے، کسی بھی دین سے تعلق رکھتا ہو، اس کے بارے میں اسلام کے اندر ایک ہی قانون ہے. چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ کسی برتن سے پانی پیتا ہے یا وہ جانور جو حلال ہے وہ اگر کسی برتن سے پانی پیتا ہے تو باقی بچا ہوا اس کا جو جھوٹا پانی ہے وہ پاک ہے. آپ اس پانی سے طہارت حاصل کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے اس پانی کو کھانے پکانے کے کسی اور استعمال میں لے کر آنا ہے تو اس کے اندر، شریعت کے اندر، کوئی کسی طرح کی قباحت نہیں ہے. اس کی ایک دلیل شمال ترمذی کے اندر حدیث نمبر 194 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور ہمارے ساتھ خالد ابن ولید بھی موجود تھے. ہم نبی علیہ السلام کی زوجہ اور ہم دونوں کی خالہ بھی لگتی تھیں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا. ہم ان کے گھر تشریف لے گئے. فجاءتنا بإناب من لبن، تو وہ ایک دودھ کا پیالہ ہمارے پاس لے کر آئیں. فشرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے سے دودھ پیا. وأنا على يمينه وخالد على شماله. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب بیٹھا تھا اور حضرت خالد ابن ولید رسول اللہ کی بائیں جانب بیٹھے ہوئے تھے. تو نبی علیہ السلام کا یہ عام معمول تھا کہ جب آپ کوئی چیز تقسیم فرماتے تو دائیں جانب والے کو، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، پہلے دائیں جانب والے کو دیا کرتے تھے. تو نبی علیہ السلام نے بھی اب اس موقع پر، حضرت ابن عباس جو ہیں ان کی عمر کم ہے، حضرت خالد ابن ولید بڑی عمر کے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے اس چھوٹے بچے کو کہا
یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو کہ تمہارا یہ حق ہے الشربۃ لک فإن شئت آثرت بها خالدا، کہ حق تو تیرا ہے کہ تو دائیں جانے بیٹھا ہے، لیکن اگر تو چاہے تو خالد کو اس حق میں ترجیح دے دے، یعنی حق تیرا ہے لیکن اگر تو چاہے تو میں خالد ابن ولید کو یہ دودھ کا جو پیالہ ہے یہ پہلے پلا دوں۔ فقلت ما كنت لأوثر على سكرك أحدا، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے رسول کہ میں آپ کے اس جھوٹے پانی پر، اس جھوٹے دودھ پر کسی اور کو ترجیح نہیں دوں گا، یعنی آپ نے اس میں سے پیا ہے تو میں برکت حاصل کرنے کے لیے، تبرک کے طور پر، محبت کا اظہار کرنے کے لیے میں آپ کی بعد فوراً میں پینا زیادہ پسند کرتا ہوں، لہذا میں خالد بن ولید کو ترجیح نہیں دوں گا۔ تو اس روایت کے اندر بھی اگر دیکھا جائے تو نبی علیہ السلام نے اس ایک پیالے سے دودھ پیا تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس کو بھی دیا، اور حضرت ابن عباس کی بات خالد ابن ولید نے بھی پیا۔ تو اگر شریعت اسلامیہ کے اندر ایک انسان کے پینے کے بعد وہ پانی قابل استعمال نہیں رہتا تو نبی علیہ السلام کبھی بھی وہ پانی کسی اور کو استعمال کرنے کے لیے نہ دیتے۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر ایک اور طویل واقعہ بیان ہوا ہے جو حدیث کی دوسری کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں بھوک سے نڈھال ہو کر راستے میں بیٹھا ہوا تھا، تو میں انتظار کر رہا تھا کہ کوئی شخص آئے اور میری اس حالت کو دیکھ کر مجھے کھانا کھلائے، کافی دن کا فاقہ تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزرے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے قرآن مجید کی ایک آیت کے متعلق سوال کیا، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ جب میں ان سے سوال کروں گا، ان کے قریب جاؤں گا تو ہو سکتا ہے کہ میری اس حالت کو پہچان لیں کہ میں کافی دن سے بھوکا ہوں۔ تو وہ حضرت ابو ہریرہ کے پاس گئے، ان سے آیت کے متعلق سوال کیا، لیکن وہ حضرت ابو ہریرہ کی اس حالت کو نہ پہچان سکے، وہ صرف اس سوال کا جواب دے کر آگے چلے گئے۔ وہ پھر آ کر راستے میں بیٹھ گئے، پھر دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بھی اسی مقصد کی خاطر قرآن مجید کی ایک آیت کے بارے میں سوال کیا، لیکن وہ بھی حضرت ابو ہریرہ کی اس حالت کو نہ پہچان سکے اور وہ بھی اس سوال کا جواب دے کر آگے بڑھ گئے۔ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی گزر وہاں سے ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو دیکھتے ہی ان کی حالت پہچان گئے کہ ان کو کافی دن سے فاقہ ہے۔ انہوں نے نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ کو پکارا اور اپنے ساتھ لے کر گھر کے اندر چلے گئے۔ گھر جا کر دیکھا ایک دودھ کا پیالہ موجود ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے کے بارے میں کہا کہ یہ پیالہ ہے، اے ہریرہ جاؤ، اصحاب صفہ مسجد میں موجود ہیں، ان سب کو بلا کر لے آؤ تاکہ ان کو بھی اس پیالے میں سے دودھ پلایا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے حکم پر ان کو بلانے چلے گئے، لیکن راستے میں جاتے ہوئے یہ سوچ رہے ہیں کہ پیالہ ایک ہے اور اصحاب صفہ کی تعداد تقریباً 70 ہے یا اس سے بھی زیادہ ہے، تو بہتر تو یہ تھا کہ یہ پیالہ مجھے دیا جاتا، میں اکیلا تو کافی حد تک اس سے سیر ہو جاتا، میرا پیٹ بھر جاتا، میری جو بھوک کی شدت ہے اس کے اندر کمی آ جاتی، لیکن اب اتنے سارے صحابہ کو اگر ملے گا تو مجھے کیا بچے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے حکم پر وہ تمام اصحاب کو بلا کر لے آئے۔ جب تمام صحابہ کرام ایک قطار کے اندر، ایک لائن کے اندر اپنی اپنی جگہوں پر جب بیٹھ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو حکم دیا کہ تم یہ پیالہ پکڑو اور ان تمام صحابہ کرام کو پلاؤ۔ تمام صحابہ کرام ایک ایک کر کے پیتے رہے، اور روایت کے اندر الفاظ ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ تمام صحابہ کرام پیٹ بھر بھر کر شکم سیر ہو کر وہ دودھ پیتے رہے، لیکن پھر بھی پیالے کے اندر وہ دودھ موجود تھا۔ اتنے میں تقریباً 70 کے قریب تمام صحابہ وہ دودھ پیٹ بھر کر پی چکے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں اس پیالے کو پکڑ کر کہا کہ اے ابو ہریرہ کہ اب صرف میں اور تم باقی رہ گئے ہیں، لہذا یہ پیالہ لو اور اس میں سے دودھ پیو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیتے رہے یہاں تک کہ جب ان کا پیٹ بھر گیا تو انہوں نے نبی علیہ السلام کو لوٹایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پیو۔
تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پینا شروع کر دیا، اور نبی علیہ السلام روایت کے در الفاظ ہیں یہ بار بار ارشاد فرماتے رہے کہ اور پیو اور پیو، اور آخر میں حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے کہ میں اب اس سے زیادہ اپنے پیٹ کے اندر کوئی گنجائش نہیں رکھتا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے لے کر بسم اللہ پڑھ کر جو باقی دودھ بچا تھا اس کو پی لیا۔ تو اس روایت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم معجزے کا ظہور بھی ہے، اور ساتھ ہی شریعت کا یہ مسئلہ بھی ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ چاہے جس قوم سے بھی تعلق رکھنے والا کوئی انسان موجود ہو، وہ اگر کسی پیالے سے پی لے تو ایک مسلمان کے لیے وہ اس پیالے سے پانی پینا یہ بالکل جائز ہے، اس میں کسی طرح کی قباحت نہیں ہے۔ اسلام کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں ان کے اندر یہ تفریق پائی جاتی ہے کہ عیسائیوں کے اندر یہ موجود ہے کہ اگر ایک بھائی بھی کسی گلاس سے پی رہا ہے تو دوسرا بھائی اپنا ایک الگ گلاس رکھے گا، لیکن اسلام کے اندر یہ ایک اخوت کا، محبت کا اور بھائی چارے کا سبق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی پیالے سے مختلف قبیلوں سے آئے ہوئے لوگوں کو پانی پینے کا حکم دیا۔ اسی کے بارے میں اسی روایت کی تشریح کرتے ہوئے ایک اشعار کے انداز میں امام احمد رضا خان بریلوی یہ اشعار لکھتے ہیں، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ اور ایک اور الفاظ لکھے ہیں، دیکھنے والوں نے دیکھا ہے وہ منظر بھی اے عاصی، دیکھنے والوں نے دیکھا ہے وہ منظر بھی اے عاصی، 70 پینے والے اور دودھ کا ایک پیالہ ہے۔ اس روایت سے ہمیں جو اسباق ملتے ہیں وہ اگر کوئی شخص پانی پی لیتا ہے، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، چاہے وہ دنیا کے کسی کونے سے آیا ہوا باشندہ ہو، اس کے پانی پی لینے سے وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ آپ وہ پانی اپنی طہارت کے استعمال میں بھی لا سکتے ہیں، اور اگر آپ اسے پینا چاہیں تو وہ پانی پی بھی سکتے ہیں۔ اور اسی طرح وہ تمام جانور جو حلال ہیں ان جانوروں کا جھوٹا پانی بھی آپ طہارت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، وہ پانی پاک ہی شمار کیا جائے گا۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ سماعت فرمائیں کہ وہ تمام حرام جانور، کتا، خنزیر یا اس طرح کے تمام چیرنے پھاڑنے والے جانور جو ہیں ان کا جھوٹا ناپاک شمار کیا جائے گا۔ صحیح بخاری کے اندر روایت نمبر 172 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله 7۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کتا تمہارے برتنوں میں سے کسی برتن میں اگر منہ ڈالے یا اس میں سے پانی پی لے تو پھر تم اس برتن کو 7 مرتبہ دھو۔ اور سنن دارقطنی کے اندر روایت نمبر 193 ہے، حضرت ابو ہریرہ کا قول موجود ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب کسی برتن کے اندر کتا منہ ڈال دے تو پھر اس برتن کے اندر جتنا پانی موجود ہے اس کو باہر نکالو اور اس برتن کو تم 3 مرتبہ دھو۔ اب یہاں پر یہ 2 روایتیں ہیں، ایک طرف حضرت ابو ہریرہ نبی علیہ السلام کا ارشاد بیان فرما رہے ہیں کہ 7 مرتبہ اس برتن کو دھونا ہے جس کے اندر کتا منہ ڈال دے، اور دوسری روایت کے اندر حضرت ابو ہریرہ کا صرف ایک قول موجود ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ 3 مرتبہ دھونا یہ اس کو پاک کر دے گا۔ تو اس وجہ سے ایک چھوٹا سا یہ اختلاف بن جاتا ہے۔ امام شافعی، امام مالک اور موجودہ دور میں جو اہل حدیث علماء ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ اگر اس طرح کے کسی جانور، چاہے کتا ہو یا کوئی اور حرام جانور ہو، ناپاک جانور ہو، اگر وہ کسی برتن میں منہ ڈالے گا تو 7 مرتبہ دھونا لازم ہے، لیکن علماء حنفیوں کے نزدیک وہ بیان کرتے ہیں کہ کم از کم 3 بار دھونا لازم ہے، لیکن زیادہ بہتر اور زیادہ افضل یہی ہے کہ 7 مرتبہ دھویا جائے۔ اس میں اجر بھی ہے، احتیاط بھی زیادہ ہے، اور اسی کے اندر بہتر ہے اور خیر اسی کے اندر ہے۔ اور اسی طرح وہ تمام جانور بھی اس کتے کی ان روایات کے اندر آ جاتے ہیں کہ جو چیرنے پھاڑنے والے ہیں، جو درندے ہیں، جو حرام اور ناپاک ہیں، ان کا جھوٹے کا بھی یہی حکم ہے جو اس کتے کے حکم کا ہے۔ آگے مسئلہ نمبر 3 سماعت فرمائیں۔ پہلا مسئلہ بیان فرمایا وہ جانور جو حلال ہے یا ایک انسان اگر کسی برتن سے پانی لیتا ہے۔ دوسرا مسئلہ وہ بیان فرمائے جس کے اندر تمام حرام جانور آ گئے۔ تیسرا مسئلہ سماعت فرمائیں کہ وہ جانور
جن سے پانی کو بچانا مشکل ہوتا ہے، یعنی بلی آ جاتی ہے، بلی حرام جانور ہے، درندوں میں سے ہے، لیکن اب اس سے پانی کو بچانا ایک بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایسے جانور میں سے ہے جس کا گھروں کے اندر آنا جانا بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے شریعت کے اندر یہ آسانی کی گئی ہے کہ اس کا پانی مکروہ قرار دیا گیا ہے کہ اگر بلی پی لے کسی برتن میں سے، آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور برتن موجود ہے، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ کو دوسرا پانی استعمال فرمائیں اور اس پانی کو بہا دیں۔ لیکن اگر کوئی اور پانی موجود نہیں تو پھر اس مکروہ پانی کے ساتھ، اس بلی کے جھوٹے پانی کے ساتھ آپ طہارت کے تمام جو ضروریات ہیں اس میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر آپ کھانے پکانے کے کسی معاملے میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو تب بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو روایات کے اندر ہمیں بلی کے بارے میں احکام ملتے ہیں، جامع ترمذی کے اندر حدیث نمبر 91 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وَإِذَا وَالَغَتْ فِيهِ الْهِرَّةُ غُسِلَ مَرَّةً، حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بلی کسی برتن کے اندر منہ ڈال دے تو پھر اس کو ایک مرتبہ دھونا یہ لازم ہے۔ اور اسی طرح جامع ترمذی کے اندر ہی ایک اور روایت ہے، حضرت ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہا لیست بنجس، انہا لیست بنجس انما ہی من الطوافین علیکم او الطوافات۔ حضرت ابو قتادہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک یہ بلی اس طرح کی نجاست والے جانوروں میں سے نہیں ہے جس طرح کے دوسرے جانور ہیں، بے شک اس کا گھروں کے اندر آنا جانا بہت زیادہ ہے، اس لیے اس کے جھوٹے کے اندر اتنی زیادہ سختی نہیں رکھی گئی۔ اب ان دو روایات سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی اور پانی موجود ہے تو پھر آپ اس برتن کا پانی گرائیں اور اس برتن کو ایک مرتبہ تقریباً دھو لیں، لیکن اگر آپ کے پاس کوئی دوسرا پانی موجود نہیں ہے تو پھر آپ اس پانی سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور طہارت کے تمام احکامات اس سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہی حکم وہ تمام پرندے جو چیرے پھاڑنے والے ہیں، جو حرام ہیں، جو شکار کر کے اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں، ان کا بھی یہی حکم ہے کہ آپ پرندوں سے اپنے پانی کو مکمل طور پر محفوظ نہیں رکھ سکتے، اسی لیے اس کا پانی بھی مکروہ شمار ہوگا۔ مکروہ کی میں نے تعریف کر دی کہ مکروہ وہ پانی ہے کہ جس کو آپ استعمال کرنا آپ کے لیے جائز ہے لیکن اس سے بچنا زیادہ بہتر ہے، یعنی اگر اس کے علاوہ کوئی پانی آپ کے پاس موجود ہے تو بہتر یہی ہے کہ آپ دوسرا پانی استعمال کریں، لیکن اگر آپ کے پاس پانی کی قلت ہے اور پاک پانی زیادہ موجود نہیں ہے تو پھر اس مکروہ پانی کے ساتھ بھی آپ طہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح مرغی کے اندر یہ تھوڑا سا فرق ہے کہ کوئی ایسی مرغی ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، یعنی کہ ایک پنجرے کے اندر رکھی ہوئی ہے یا جس طرح فارم کے اندر موجود ہوتی ہیں، اب ان کی خوراک کے اندر کوئی نجاست یا ایسی چیزیں نہیں پائی جاتی، لہذا اس طرح کی مرغی اگر کسی پانی کے اندر منہ ڈال دے وہ جانور بھی حلال ہے، لہذا اس کا اگر جھوٹا ہے تو آپ اسے طہارت حاصل کر سکتے ہیں، وہ مکروہ بھی نہیں ہوگا اور ناپاک بھی نہیں ہوگا۔ لیکن ایسی مرغی جو ہمارے ہاں عام طور پر گھروں میں پائی جاتی ہیں، یہ نالیوں کے اندر بھی جاتی ہیں یا کسی کوڑے کے ڈھیر کے اندر کوئی نجاست پڑی ہو تو وہاں پر بھی منہ ڈالنے کا ایک شبہ موجود ہوتا ہے، اور یہ امکان بھی ہے کہ اس نے کسی نجاست کے اندر چونچ ڈالی اور فوراً آ کے اس نے پانی کے اندر وہ چونچ ڈال دی، تو اس لیے اس شبے کی وجہ سے وہ پانی بھی مکروہ شمار ہوگا۔ کہ بہتر ہے کہ آپ اس پانی کو استعمال نہ کریں، لیکن اگر آپ کے پاس کوئی دوسرا پانی موجود نہیں تو پھر آپ اس پانی کو استعمال کر سکتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 4 سماعت فرمائیں کہ گدھا اور خچر ان کا جو جھوٹا پانی ہے یہ تھوڑا اس کے اندر شک کا اظہار کیا جاتا ہے۔ امام شافعی کے نزدیک اس کا جھوٹا پانی پاک ہے، لیکن پاکستان کے اندر چونکہ اکثر حنفی ہیں تو ہمارے ہاں علماء کے نزدیک یہ حکم ہے کہ اس میں شک پایا جاتا ہے کہ بعض دلائل یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا پانی پاک ہونا چاہیے، اور بعض ایسی باتیں موجود ہیں جو اس کے ناپاک پانی ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔
تو ان کے نزدیک یہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ بہتر ہے کہ آپ اس پانی سے وضو نہ کریں، کسی اور پاک اور صاف پانی سے وضو کر لیں۔ لیکن اگر کبھی کدے کے چھوٹے پانی سے آپ کو وضو کرنے کی نوبت آ گئی ہے یا آپ کے پاس کوئی اور دوسرا پانی موجود نہیں، تو پھر آپ وضو کرنے کے ساتھ تیمم بھی کر لیں، یا اگر یہ پانی ناپاک ہوا، قابل استعمال نہ ہوا، تو پھر آپ اس تیمم کی وجہ سے آپ کا وضو، آپ کی نماز ہو جائے گی، اور اگر وہ پانی پاک تھا تو پھر اس تیمم کی وجہ سے اور زیادہ اجر و ثواب مل جائے گا۔ اس لیے یہ تیمم کے بارے میں جو مسئلہ شک شبے کے بارے میں ہے، یہ اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیجیے۔ اب اس تک ہمارے جو پانی کے احکام تھے وہ تمام کے تمام بیان کیے جا چکے ہیں، اور اگر پانی کے مسئلے کے بارے میں پچھلے 3 جمعوں کے اندر جو مسائل بیان کیے اس کے اندر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو وہ لازماً جمعے کے بعد پوچھ لیا کریں، چونکہ اگر آپ کو وضو نہیں ہوگا تو آپ کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی، اور ہم جو نماز کے لیے اپنا وقت نکال کر مسجد کے اندر آتے ہیں اور پانی کوئی ایسا استعمال کریں جس سے ہمارا وضو نہ ہوا ہو، تو پھر ہمارا یہ تردد خواہ مخواہ کا تردد کہلائے گا۔ حالانکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اچھی پانی سے وضو کریں، ان تمام احکامات کو پہچانیں، چونکہ